سبق نمبر 20 دیکھیے گا۔ نماز کے فضائل چل رہے تھے، نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کے اندر جو اہم چیزیں ہیں ان کی کیا کیا فضیلت ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ بیان ہوتے آ رہے ہیں۔ اب نماز کے آخر میں آدمی سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رائٹ سائڈ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیفٹ سائڈ، سلام پھیرتا ہے۔ یہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام، السلام علیکم، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو دیکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود ہم سے کسی چیز کی وجہ سے اتنا حسد نہیں کرتے جتنا حسد وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے، کثرت ثواب کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہودی یعنی جو لوگ جیوس ہیں دنیا کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جو یہودی چلے آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے وہ دین سے ہٹ گئے، تورات پر بھی عمل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا اور خود ساختہ، خود سے اپنے منمانی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو یہودی تھے وہ مسلمانوں سے حسد کیا کرتے تھے، جلتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے، تو مسلمانوں کے اندر 3 کام یہودیوں نے ایسے دیکھے جو بہت زیادہ ثواب والے کام ہیں اور بہت زیادہ فائدے والے کام ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے یہ یہودی جلا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ نمبر 1، سلام کہنا۔ راستے سے جاتے ہوئے آتے ہوئے آپ نے کسی کو سلام کیا، السلام علیکم، 10 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں آ جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں جمع ہو گئی۔ بس یہی تک ہے سلام، آگے ومغفرتہ یہ سب نہیں ہے، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام بس اتنا ہی لمبا ہے، اس سے آگے نہیں بولنا۔ تو سامنے والا یا سامنے والی نے سن کر کے جواب دیا، وعلیکم السلام، 10 نیکیاں اس کو ملی، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں مل گئی۔ اور ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کیا ہوا؟ ایک دوسرے سے پہچان بڑھ گئی، ایک دوسرے سے دھیرے دھیرے تعلق ہونے لگا۔ آج یہاں 20واں سبق چل رہا ہے اور تقریباً 80 سے لے کر 100-110 عورتیں یہاں آتی ہیں۔ شروع میں آپ لوگ آئی تھی تو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، کسی عورت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی سلام وغیرہ بھی نہیں، لیکن دھیرے دھیرے ایک ہفتہ آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کرتے، کیا آپ اچھے ہیں، کیا بنائے تھے آج، کیا ایک کل وارم آئے نینا، کہاں گئے تھے، اچھا شادی میں گئے تھے، اچھا ٹھیک ہے۔ اس طرح بات چیت کرتے کرتے کیا ہو گیا، ہر ہفتہ ملاقات اور سلام، ایک ساتھ میں بیٹھنا، ایک ساتھ میں اٹھنا، اس سے کیا ہو گیا، آپس کا ایک تعلق قائم ہو گیا اور دھیرے دھیرے محبت آ گئی ایک دوسرے سے، اور اس کے بعد اپنی خوشی اور اپنا غم بھی ایک دوسرے کو بیان کرنے لگتے ہیں۔ 2 دن سے گھر میں بہت پریشانی ہے، آپ دعا کرو، بھائیو کیا ہوا، خرچہ ہی ذرا، اچھا کہتا ہو نا۔ کوئی آپا ایسی بھی ہوتی ہے، لو 500 روپے لو، میں آپ کی مدد کر دی، مدد ہو جاتی ہے۔
تو یہ جو تعلق قائم ہوا ہے اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم، سلام کرنا۔ سلام کرتے کرتے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی۔ تو یہودی، مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودی مسلمانوں کو اس طرح آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور حسد کرتے تھے کہ یہ مسلمان کیسے ہیں، سب سے ان کا تعلق ہے، سب کو یہ سلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بہت مضبوطی، بہت بڑا مجمع ان کا جمع ہوتا ہے، اس طرح سے بہت جلتے تھے یہودی۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ آمین کہنا۔ آمین، آمین کا مطلب کیا؟ اللہم تقبل دعائی، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ آمین خود بھی ایک دعا ہے۔ تو مسلمان آمین کہتے ہیں اپنی دعا کے آخر میں، آمین۔ تو یہ دیکھ کر بھی یہودی جلا کرتے تھے کہ یہ ایسا لفظ مسلمان بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کو دیکھ کر یہ یہودی حسد کرتے تھے وہ کیا؟ اللہم ربنا ولک الحمد کہنا۔ مسلمان کیا کرتے ہیں نماز میں؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ تو مسلمان بولتے ہیں نا، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہودی چلا کرتے تھے کہ مسلمانوں میں یہ تین چیزیں ایسی ہیں، سلام کرنا، آمین کہنا اور دعا، یہ کیا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ تین چیزیں ایک دم عام ہیں مسلمانوں میں۔ آدمی اٹھتا ہے الحمدللہ بولتا ہے، کھانا کھاتا ہے الحمدللہ بولتا ہے، کوئی خوشی کی خبر آ گئی تو اللہ کا نام لیتا، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا نام لیتا۔ نوٹ، سلام کے 15 سے زیادہ فائدے ہیں۔ ہم جو سلام کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے کتنے فائدے ہیں؟ 15، بلکہ اس سے بھی زیادہ فائدے ہیں۔ انشاءاللہ میں سب آپ کو لکھ کر کے دوں گا، وہ 15 فائدے کیا ہیں سلام کرنے کے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو کسی دن ٹائپ کر کے دوں گا۔ اس لیے سلام کو عام کرنا چاہیے۔ عام کرنا کا مطلب کیا؟ خوب سلام کرنا، آنے جانے والی ہر عورت کو، جو بھی مسلمان ملے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جان پہچان ہو یا نہ ہو، سب کو سلام کرنا۔ اسی طرح آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے بڑی عمر والے بوڑھے لوگ ہیں، ان کو بھی سلام کر سکتے ہیں۔ بچے ہیں، چھوٹے بچے مدرسے کو جا کر آ رہے ہیں، ان کو سلام کرو۔ 4 بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ اور ہر ایک مسلمان سے جب بھی ملاقات ہو تو ان کو سلام کرنا چاہیے۔ اور آمین خود بھی ایک دعا ہے جس کا معنی ہے اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، اور اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ اس لیے خوب اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی ذکر ہے وہ کرنا، جو بھی آپ ذکر کریں گی وہ سب اللہ کی تعریف ہے۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹے وہ اگلے جمعہ تک ہر برائی سے بچا لیا گیا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، جمعہ کے دن ناخن کٹ کر لینا، اس سے کیا ہوگا؟
اگلے جمعے تک ہر برائی سے آدمی بچ جائے گا. جو بھی بیماری ہے، ہر طرح کی بیماری سے آدمی بچ کر کے رہے گا جمعہ کے دن ناخن کاٹ لینے سے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو مرد و عورت زیر ناف بالوں کو صاف نہ کرے، ناخن نہ کاٹے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی جب بغل کے بال اور ناخن یہ سب لمبے ہو جائے تو کاٹ لینا ان کو، ایسے ہی چھوڑ کر نہیں رکھنا. وہ تو بدبو ہے، گندگی اس سے آتی ہے. مسلمان تو پاک صاف رہنے والا ہے. نوٹ، اس حدیث میں کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے، جبکہ بعض عورتیں اپنے ناخن لمبے رکھتی ہیں جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. بہت ساری عورتیں لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں، خاص کر کے چھوٹی انگلی کا ناخن بہت لمبا رہتا، یا پھر انگوٹھے کا ناخن لمبا رہتا. کیا واسطے کی مرد کو پیٹ میں چبانے کی، کلیا لوزالنے کی معلوم ہے، اور پیازاں چھلنے کے واسطے لمبے ناخن. کیا پیاز چھلنے کے واسطے چاقو نہیں ہے، چھری نہیں ہے؟ بلکہ ہر ہفتہ کاٹ لینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر ناخن، بال یہ سب کاٹ ہی لینا چاہیے، ورنہ گناہ کبیرہ ہوگا، بڑا گناہ ہوگا. ناخن اگر نہیں کاٹے، ہر ہفتہ کٹ کر لینا. اگر ہر ہفتہ نہیں ہو پایا، مصروف ہیں، بزی ہیں یا بھول گئے، تو 15 دن میں کم از کم کاٹ لینا. 15 دن سے زیادہ ہو گیا تو مکروہ ہوگا، پھر نماز بھی مکروہ ہوگی. اسی طرح 15 دن سے آگے ہوتے ہوتے 40 دن اگر ہو گئے ابھی تک ناخن نہیں کاٹے، تو پھر گناہ بھی لکھا جائے گا نام اعمال میں. اور گناہ کون سا؟ گناہ کبیرہ، بڑا گناہ. اس لیے ہر ہفتہ ناخن کاٹنے کی عادت بنائیے. کوئی انگلی میں ناخن نہیں چھوڑنا، کسی بھی انگلی میں ناخن لمبا نہیں چھوڑنا، چاہے انگوٹھا ہو یا وہ لاسٹ والی انگلی کیوں نہ ہو، پیروں کی انگلیاں سب. اور اسی طرح گھر میں جو بچے ہیں ان کو بھی کٹ کرنا. اور دانتوں سے ناخن نہیں کاٹنا، مشین سے کاٹنا. ہاں، چھوٹے بچے ہیں، بالکل پیدا ہوئے ہیں، ان کو وہ لوہا لگانے سے نقصان ہو سکتا ہے، تو ماں جو ہے ان بچوں کے ناخن کو دانتوں سے کاٹتی ہے، تو اس کی اجازت ہے. لیکن بعد میں بڑے ہونے کے بعد وہ نیل کٹر سے ہی کرنا. مسنون دعا، جب کسی کو رخصت کرے تو یہ پڑھے. کسی کو رخصت کرے تو، رخصت کا مطلب کیا؟ کوئی آدمی آپ کے گھر آیا مہمان بن کر، اب وہ جانے لگا، اچھا جاگا تو ابا، اچھا ماں جاگا ہوں، اس طرح بولتے ہیں نا. ایسا بولتے وقت گھر والے کیا بولنا؟ یہ دعا پڑھنا، استودع اللہ. ایک بار آپ لوگ بھی آہستہ بولیے، استودع اللہ، عین پیش ہو، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. رک گئے تو عملک. اس دعا کو پڑھنا رخصت کرتے وقت. اس دعا کا ترجمہ کیا؟ اب یہ میری بہن گھر سے جا رہی ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ استودع اللہ دینک، اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرا دین. اے بہن، میں تیرے دین کو اللہ کے ہینڈ اوور کرتی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اس سفر میں گھر پہنچنے تک تمہارے دین کی حفاظت کرے. وَأَمَانَتَكَ، اور تیری امانت داری کی صفت
یعنی تیرے اندر جو امانت داری ہے نا، وہ امانت داری بھی میں اللہ کے حوالے کرتی ہوں. یعنی تو اسی طرح آمینہ بن کر کے رہے، امینہ بن کر کے رہے، امانت والی عورت بن کر کے رہے. وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ، اور تیرے عمل کا انجام، یعنی جو بھی تم کام کرتی ہو یا کرتے ہو، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، یہ بھی میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو مطلب کیا ہوا اس دعا کا خلاصہ؟ کہ تمہارا دین بھی محفوظ رہے اور تمہارے اندر جو امانت داری والی صفت ہے وہ بھی محفوظ رہے، اور تم جو بھی کام کرو وہ کام سکسیس ہو جائے، کامیاب ہو جائے. یہ دعا ہے. ہمیں گالیں دیتے سے کون تو بھائی کہاں رشتے داراں گھر کو آئے، جاگا تو نہ تو جلدی جاگ پا رہے ہیں، آرام سے گھر میں آ کے کھاتے پیتے، دل میں بول لیتے، منہ سے بولتے ہیں، دل میں بول لیتے ہیں. اور یہاں کیا کہا گیا؟ دعا دینے کے لیے کہا گیا. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. یہ دعا دینا. اب سامنے والا آدمی ایسا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اسے ایک دو دن رک کر کے چلے جانا. پہلے دن گھر میں آدمی آیا تو مہمان، دوسرے دن بھی اگر وہ رہا تو وہ بھی کیا ہے؟ مہمان ہی ہے. اب دوسرے دن کے بعد اگر وہ گھر میں رہنے لگا تو پھر انہیں حیوان، پھر شیطان ہو جاتا. تو زیادہ دن کسی کے گھر میں نہیں رکنا، ایک دن بس، زیادہ سے زیادہ 2 دن. ہاں گھر والا خود بولے نہیں تم نہ جانا نہیں، کتنے دنوں کے بعد تمہیں ہی سو، سال ہو گیا تم نہ تمہارے بچوں کو دیکھو، تمہارے گھر میں تمہیں پورے سمر ہالیڈیز رہنا، نہیں تو وارم تو بھی ٹکنا. اس طرح پیار محبت سے اگر کوئی خود سے بولے تو ٹکنا، ورنہ نہیں ٹکنا. اور ٹکنا بھی کیسے؟ گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا. گھر میں ہی سو گلاساں پھوڑ ڈالنے کا، گھر میں ہی سو بچھانے، یہ وہ سب ادھر ادھر پٹکنے کا، کچرا ڈالنے کا، ایسا سب نہیں کرنا. ان کے بیڈ روم میں جا کو بیرویا میں کیا ہی، ادھر کیا ہے، وہ سب تلاش کرنا، یہ سب نہیں کرنا. جہاں انہوں نے آپ کو رہنے کے لیے کہا، جو کمرہ دیا، جو روم دیا، اس میں رہنا. وہ بلائے تو باہر آنا، وہ بلائے تو اٹھنا بیٹھنا، یہ پیار و محبت کے ساتھ رہنا. خیر، تو اگر کوئی آپ کے گھر آئے اور آپ ان کو رخصت کر رہے ہیں، یا سفر میں کسی سے ملاقات ہو گئی، راستے میں آتے جاتے اور بہت دیر بات چیت ہوئی اور اب جدا ہو رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ دعا دے سکتی ہیں. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. نماز کا مسئلہ. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے چپکا لے. حضرت ابراہیم نخعی یہ آج سے 1200 سال پہلے کے عالم ہیں، جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، اور ممکن ہے کسی صحابی کو بھی انہوں نے دیکھا ہوگا. تو یہ فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے چپکا لے اور اپنی سرین کو اوپر نہ اٹھائے، اور اعضاء کو ایسے دور نہ رکھے جیسے مرد دور رکھتا ہے. مرد کھل کر کے سجدہ کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو چوڑا کر لیتا، پیروں کو بھی اچھا کھول کر کے سجدہ کرتا. عورت کو ایسا نہیں کرنا، چمٹ کر کے، چپک کر کے کرنا. مسائل. نماز کی بقیہ سنتیں. نمبر 29، 20 پر 9. اس سے پہلے 20 پر 8 سنتیں نماز کی ہو چکی ہیں، اب 20 پر 9. سلام کہتے وقت دائیں بائیں طرف منہ پھیرنا. یہ کیا ہے؟ نماز کی سنتوں میں سے منہ پھیرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو سر ہلاتے ہیں رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، اس طرح ہلانا کیا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. منہ سر ہلا کر کے سلام پھیرنا. بعض لوگ گردنش نہیں ہلاتے،
چپکے ذرا رائٹ سائڈ کو سر ہلاتے اور سلام پھیرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، پورا رائٹ سائڈ سر گھمانا، پیچھے سے اگر کوئی دیکھے تو آپ کے رائٹ سائڈ کا رخسار گال کلا نظر آنا، پیچھے کوئی عورت ہے تو اس کو آپ کا کلا نظر آنا، اتنا چہرہ موڑ لینا، ایک دم پیچھے پھر کو دیکھنا نہیں، کوناک بیٹھی ہے پیچھے بیٹھو گھر کو، خالی رائٹ سائڈ بس۔ نمبر 30، پہلے دائیں طرف منہ پھیرنا، پھر بائیں طرف منہ پھیرنا، سلام پھیرتے وقت فرسٹ رائٹ سائڈ پھیرنا، سر بیچ میں ہے آپ کا، اتحیات پڑھ لیے، درود ابراہیم پڑھ لیے، دعائے معصورہ پڑھ لیے، اب سلام پھیرنا ہے نا تو آپ کا سر بیچ میں ہے، وہیں سے رائٹ سائڈ کو آپ کا سر جانا۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، لیفٹ سائڈ سے سر لے لگاتی، حالانکہ بیچ میں آپ کا سر ہے تو لیفٹ سائڈ سے سر لا کر کے پورا رائٹ تک لے جاتی، غلط ہے وہ۔ آپ کا سر بیچ میں جس جگہ ہے اسی جگہ سے رائٹ سائڈ آپ کو اپنا سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دوسرا سلام پھیرنا ہے تو آپ کا سر چونکہ رائٹ سائڈ چلا گیا ہے اس لیے اب وہیں سے لیفٹ تک لے کر کے آنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کا سر بیچ میں آ جائے گا، اس کے بعد دعا مانگ لینا جو بھی آپ کو دعا دی۔ عقیدہ، اچھا نمبر 31 دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت کرامن کاتبین کی نیت کرنا۔ یہ جو آپ سلام کر رہی ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہے نا، یہ سلام کرنے کا مطلب کیا، سامنے کسی کو آپ سلام کر رہی ہیں تو آپ کے سامنے تو نماز میں کسی کو آپ سلام نہیں کرتی، دل میں نیت کرنا کیا، میرے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کندھوں کے اوپر جو فرشتے ہیں ان کو میں سلام کرتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے وقت دل میں نیت کر لینا کہ میرا یہ سلام ان فرشتوں کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح لیفٹ سائڈ سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو لیفٹ سائڈ میں جو فرشتہ ہے اس کو سلام۔ ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو ہمارے رائٹ سائڈ میں 15-20 آدمی رہتے ہیں تو ہمارے دل میں ان سب کی نیت ہوتی ہے، اے اللہ میرے رائٹ سائڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو سلام، اور لیفٹ سائڈ میں اے اللہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو میرا سلام۔ تو خیر، دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت فرشتوں کی نیت کرنا، کرامن کاتبین کی۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتے، یہ پرنٹنگ مسٹیک ہو گیا، سکھائی نہیں دیتے کر کے آ گیا ہے اردو میں، دکھائی نہیں دیتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے، یعنی نظر نہیں آتے وہ، ان کو جن کہتے ہیں، جن، ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، جس طرح انسان میں نیک آدمی بھی ہوتا ہے، بد آدمی برا آدمی بھی ہوتا ہے، اسی طرح جن میں بھی، جنات میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، یہ جو جن ہے نا ان کو بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتے انہوں، بس ان سب میں زیادہ مشہور جنات کون ہے، ابلیس لعین۔ ابلیس لعین کا مطلب مردود، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یعنی شیطان ہے۔ جنات میں سب سے بڑا جو جن ہے وہ کون، شیطان ہے، ابلیس اس کا نام ہے۔ سنت، کھانے میں عیب نہ نکالنا، پسند آئے تو کھا لینا،
नापसंद हो तो ना खाना, ये भी क्या है, सुन्नत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खाने में ऐब नहीं निकालना, साला बराबर नहीं, बिरयानी बराबर नहीं, मिठे में शक्कर ही है, ऐसा सब भी खाने में नामा रखना नहीं। अब यहाँ एक बात आपको बोलता हूँ, नामा रखने से मना किया गया, इस्लाह करने की गरज से सामने वाले को बोलना जायज़ है। खाने में ज़र्रा नमक क्या कि ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम से ज़र्रा कम डालो, साले में एक मिर्ची ज़र्रा ज़्यादा डालो, खार बिल्कुल नहीं, मिठे में शक्कर आपको एक चमचा ज़्यादा पड़ गया है, नेक्स्ट टाइम से एक चमचा कम करो। तो ये क्या है, इसको ऐब निकालना नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, सिखाना। जब तक नहीं बोलते बीवी क्या समझती है, मैं पकाती हूँ सो अच्छा है, इन्हें सुडुपले खा लेता है, अगर बोल लेती है बोलना उन्हें, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें खार ज़्यादा है, बोले तो उसे समझ में आता, नहीं तो उन्हें डरती रहती, इन्हें खा लेता है तो आज 4 मिर्चा डाली हूँ, समा भी 4 ही डालना तो 4 डाल दी। अब उन्हें शर्मा को बोलता नहीं, हमारे ऐब नहीं निकालना, अगर तो उन्हें हूँच डेली 4 मिर्चा का सालना खाले को जिलामा जाती रहती उससे। तो खैर, तो खाने में ऐब ना निकालने का मतलब क्या, नामा नहीं रखना, जो मिल रहा है उसको खा लेना, अलबत्ता सिखाने के वास्ते। अब बच्ची है घर में, बैगो बच्ची है, उसे खाना सिखाना, अब उसे क्या भी बोले सका, ऐब नहीं निकालना खाना घर को, उन्हें नमक ज़्यादा डालती है, मिर्चा ज़्यादा डालती है, गेहूँ काटा उसमें रोटी सख्त बनाती है, चीले एकदम कड़ला जला डालती है, दाग लगा डालती है, दूध पूरा चल जाता है, यो खाने में ऐब लगाना नहीं घर को, उसे गुण सिखा गई है तो शादी होने के बाद वारम में उन्हें भेजा कि वापस घर को, तुम्हारी बच्ची को क्या मैं तुम्हें सिखाई सो, खाना बनाओगा तो इन्हें क्या की बनाती है, दाल बनाओगा तो इतनी पतली दाल बनाती है, उससे वुजू बना लिए जाओ, इतनी पतली है दाल तो खाने में ऐब ना निकालने का मतलब क्या, उसे नामा नहीं रखना, अल्लाह का दिया हुआ खाना है, जो मिल रहा है खा लो, हाँ उसमें कुछ कमी है तो वो इस्लाह के वास्ते, सुधारने के वास्ते बोलना, इसमें ज़रा ये है देखो ऐसा करो, ये है देखो ऐसा करो। और इसका दूसरा माना क्या, दूसरा के घरा में खाने में ऐब नहीं निकालना। अब तुम ना दावत दिए, फलां घर में तुम्हें गए, जागो खाना खा लिए, आ जाना चुपचाप, हाँ बोलना नहीं, हाँ बड़ा खाना डाले तुम्हें, खाना का भी बराबर नहीं था, ऐसा सब भी बोलना नहीं। हाँ तुम्हारा अच्छा ताल्लुक है उनसे, एकदम गहरा ताल्लुक है, दोस्ताना ताल्लुक है, या तुम्हें बड़े उन्हों छोटे, तो उनको ज़रा कान में जाकर समझा को बोल सकते, आप खाने में क्या कि ज़रा नमक कम है सका है, अभी आदमी खाने आने वाले हैं, ज़रा मिला लेना। तो इससे क्या होता, उन्हें खुश होते हैं, अच्छा 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 आइंदा से ख्याल कर। तो इस्लाह की गरज से बोल सकती दूसरा के घर में भी, लेकिन इस्लाह की कोई नीयत नहीं है, बस नामा रखना, बड़ा खलैल है तुम्हें कर को, नामा रखने के इरादे से खाने में ऐब निकालना, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, उसमें नाम नहीं रखना। खैर, आज का ये 20वां सबक भी पूरा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आई हुई तमाम ख़वातीन की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।